بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیب جو ہے وہ دعا سے بنتا ہے، کامیابیاں بے شک کوشش سے ملتی ہیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا، میرے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا نا، لیکن صبر اب ہی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تب ہی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نہ ڈالنا کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، اور اس کے مبارک خطوط آپ کے سماعتوں میں گونجاتی ہے کہ اللہ آپ کی دعا کا جواب دے گا، اور آپ کے تھکے ہوئے دل کو امید دیتی ہے کہ آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ یقین مانیں، آپ کا ٹوٹا دل بھی پھر سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے کس رب نے بنایا تھا، جو مردہ مٹی کی بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیے ہوئے ہے۔ اس کی باتوں کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ یہاں یہ مثال
زندگی کا سفر ایک ٹکٹ کے سفر جیسا ہے جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، یہ بیان ہوتا ہے کہ آپ کی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ کے ساتھ کہا، یہ زندگی ہے اور کسی ایک فرد فیصلے بس انسان کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اپنی زندگی خوشگوار کر دینے والا کسی ذات کا بے شمار ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری مشکلات میں کمی ہوگی، دل بیزار ہوتے گا، صبر آزمایا جائے گا، مگر تمہیں فائدہ دے گا۔ یقیناً رب کی مدد ہے، ہر مشکل کے ساتھ مدد بھی ہے۔ یہ جگہ مشکل بس اس جگہ کی رہ گئی پیارے یہ مقام بس ختم ہونے والا ہے جہاں اکمل گزارتے ہیں اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان احساس کرتا ہے کہ رحمت نہیں ہے، کیونکہ وہ دل کسی طرح سے ہوتی ہے، کیونکہ ان دلوں کو اللہ بستا ہے، جس دل کو اللہ بس جائے وہ دل نایاب کامیاب ہو جاتا ہے۔ سارے غموں کو وقت پر آپ کا دل بھلا جاتا ہے۔ جب تم مومن ہو کر صحابہ کرام طلحہ پاؤ، جب ایک مرد زابطہ ہو جاؤ، اپنی دنیا کی حیرانی کا پردہ بس اس کی دیکھنے میں تمہارے رب کی وجہ ہٹ جائے گا جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تم کو ہر دنیا میں پیدا کرنے کا کام آسان کیا ہے۔ جب تم اپنی زندگی میں حالات غصے کا امتحان دو گے، جب وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے تو اپنا زندگی میں فیصلہ سن لینا۔ اللہ جب کسی کو ترجیح دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، لیکن ظاہر سے دیکھا جائے تو اس کا ترجیح دینا جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ آزمائش دراصل سجدے کی طرف کا احساس کرانے والی ہے۔ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیجیے۔ مانگنے پر اللہ کیا نہیں دیتا، بس شرط ہے کہ مانگا اسی سے جائے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے تو جان لینا اللہ جل شانہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا برہم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دل جس بات پر اڑ جاتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعا مصیبتوں کا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تحفہ دینا، تبھی تو تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔
ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ پر بھروسہ کافی ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے تمہارے دل کی حالت سے تم سے بہتر واقف ہے۔ تم بس اپنی پریشانی اللہ کو بتایا کرو اور بے فکر ہو جایا کرو۔ ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر دل میں وسوسے ہوں تو ہاتھ خالی رہ جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔